अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है इसमें मेरा एक सवाल है। मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, मैंने सोचा कि आपके सामने रखूं, शायद मुझे उसका जवाब मिल जाए। तो सवाल क्या है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, आप जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2 दिन पहले आज़म सवाती साहब को गिरफ़्तार किया गया, और गिरफ़्तार करने की वजह क्या थी वो भी तमाम सोशल मीडिया पर आ गया है। तमाम चैनल्स वाले उसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ 2 ट्वीट्स की थी। एक में तो उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया था और एक में उन्होंने इनडायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया था, और जिसमें डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया था उसमें बाकायदा उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लेके कहा था कि बाजवा साहब, जो भी खैर उनका ट्वीट था। तो गलत बात थी, नहीं होना चाहिए था। ये एक बहुत बड़े मैं कहती हूँ बहुत ही बड़े एक जुर्म है कि एक आर्मी चीफ के ऊपर, जो कि एक पाक फ़ौज का सरबराह है, उसके ऊपर आप इतनी बड़ी बात कर दें डायरेक्ट ट्वीट करके, तो नहीं होना चाहिए। उनको अरेस्ट किया गया, अच्छा किया गया। तो नाज़रीन देखें, यहाँ पे अब जो मेरा सवाल था, जो मैं सवाल करना चाह रही हूँ, मैं आपको उसी साइड पे लेके जा रही हूँ कि देखें, उनके ऊपर बात हुई, उन्होंने फ़ौरन उनको अरेस्ट कर लिया गया और वो जेल में है। उससे पहले शहबाज गिल साहब ने उनके ऊपर बात की थी, पूरी फ़ौज के ऊपर बात की थी। लोगों को बगावत पे कहा जाता है कि जो उन्होंने ARY पे प्रोग्राम किया था, वो उन्होंने पूरी फ़ौज को बगावत पर उकसाया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया। चलें ठीक है, वो एक बात हो गई। दूसरी तरफ नाज़रीन, हमने देखा कि जब इमरान खान साहब एक भरे मजमे में ख़िताब करते हुए कहते हैं, ओए जज ज़ेबा, ठीक है, वो जज ज़ेबा को मुखातिब करके उनकी इंसल्ट करते हैं, तज़लील करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो अतर मिनल्ला साहब होते हैं वो जनाब फ़ौरन जागते हैं, इस पर नोटिस लेते हैं, उनको नोटिस भेजा जाता है, उनको बुलाया जाता है, और हमने देखा उसकी समातें भी चली और उनको कहा गया कि माफ़ी मांगे, आपने क्यों इस तरह से जज ज़ेबा के बारे में बात की है, हमारे एक अदलिया का वक़ार मजरूह हुआ है। तो बात भी सही है, नहीं होना चाहिए, हर इंसान की इज़्ज़त है। चलें जनाब, उन्होंने भी अपनी अदलिया का मान रखा, उन्होंने उनको पे पूछा, उनको बुलाया, उनको बार बार माफ़ी के लिए कहा गया, अगरचे उन्होंने माफ़ी तो नहीं मांगी। चलें, वो सीन भी ख़त्म हो गया। ये 2 चीज़ें हमने देखी। अब नाज़रीन, मेरी बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि हम देखते हैं इमरान खान साहब को आए रोज़ एक अरसे से, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तब से हम देखते हैं कि वो खड़े होकर आवाज़ें लगा रहे होते हैं सियासतदानों के ऊपर, ओए चोर डाकू, ओए लुटेरो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शहबाज शरीफ साहब को चेरी ब्लॉसम कह के बुला रहे हैं, बिलावल का वो मजाक उड़ा रहे हैं, जरदारी साहब को वो डाकू कह रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ते। मौलाना फजलुर रहमान को वो डीजल कह रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि किसी ने उठकर उनको इस मामले में उनसे पूछगछ की हो, उनका हिसाब लिया हो कि ये आप किस तरह से किसी इंसान को इस तरह से तजलील कर सकते हैं। तो क्या वजह है नाज़रीन, यहाँ पे मैं खामोश हो जाती हूँ कि आखिर क्या वजह है। तो वो जो बात की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर अमीर के लिए कानून कुछ और है, गरीब के लिए कानून कुछ और है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इस मामले में आके तो ये बात चेंज हो जाती है। क्योंकि अमीर की जहाँ तक बात है, तो क्या नवाज शरीफ साहब अमीर नहीं है, क्या जरदारी साहब अमीर नहीं है, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब अमीर नहीं है? वो अमीर हैं तो कानून तो वही है उनके लिए, और वो अपनी दादरसी भी नहीं काट पा रहे, उनको भरे मजमे में उनकी तजलील की जाती है। तो आखिर क्या वजह है? तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे कानून वो वाला लागू होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब कमर जावेद साहब के पास लाठी है तो उन्होंने हाँक दिया, ठीक है, उन्होंने सत्य साहब को भी हाँक दिया, उन्होंने शहबाज गिल साहब को भी हाँक दिया। इधर हम अदलिया को देखते हैं, अतर मिल्ला साहब के पास लाठी थी तो उन्होंने पकड़ लिया इमरान खान साहब को, उनकी नाकों से लकीरें लिखवा दी, हालांकि वो लिखवा नहीं सके, लेकिन चलो उन्होंने भी अपनी बात पुष्ट कर ली। अब ये जो उठ के सियासतदानों के बारे में इमरान खान साहब बात करते हैं, और अभी आपने उस बात की तरफ भी मैं आती हूँ, इसहाक डार साहब के साथ जो कुछ हुआ, और ये जो इनके कौमी यूथ जो है, जो मैं नहीं कहना चाहती, मेरे लिए तमाम फॉलोअर्स जितने भी सपोर्टर्स हैं सब मोहतरम हैं, लेकिन एक उनका तबका है इमरान खान साहब का, वो तबका, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ, तमाम PTI लवर्स की, फॉलोअर्स की बात नहीं कर रही, कि जो चौराहों पे खड़े होकर, जो PMLN को हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान का हो, वैसे ज़्यादातर तो आप देखा ही गया है कि वो PMLN के जो लोग होते हैं उनकी तजलील कर रहे होते हैं। एहसन इकबाल को आप देख लें, आपने अभी हाल ही में इसहाक डार साहब के साथ एयरपोर्ट पे क्या वाक़या हुआ है, वो तो किसी को भी नहीं छोड़ते। तो नाज़रीन, इनको पकड़ने वाला कौन है? यहाँ पे कौन सा कानून लागू होता है? क्या इनकी इज्जत नहीं है? मेरा ख्याल है इज्जत तो एक चींटी की भी होती है, ठीक है, उसको भी पाँव से मसलने का हुक्म नहीं है। तो क्या वजह है कि यहाँ पर आके सब खामोश हो जाते हैं, इनके मामले में कोई भी आवाज़ नहीं उठाता? यहाँ क्या वजह है?
تو مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا. میں سوچ رہی ہوں کہ آخر کہاں پہ نقص ہے, کہاں پہ کمزوری ہے, کہاں پہ کمی رہ گئی ہے کہ ان کے معاملے میں کوئی کھڑے ہو کے بات نہیں کرتا, کہ ان کو بار بار عمران خان صاحب اتنے حد تک آمیز الفاظ سے کیوں بلاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ جب عمران خان صاحب پی ایم تھے تو اس وقت عمران خان صاحب نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا, اور اس کے تھرو پیمرا نے اور جتنے بھی سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا میں, کہ جہاں کہیں بھی وہ جو پریزنٹ پرائم منسٹر ہیں یعنی کہ عمران خان صاحب, ان کے بارے میں کوئی بھی کوئی بات کرے گا تو اس کو وہیں پہ میوٹ کر دیا جائے گا, اس کو آن ایئر نہیں آنے دیا جائے گا, اس کو پرنٹ میڈیا نہیں اس کو شو کرے گا. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو کیا کچھ نہیں کہا جاتا. وہ ابھی سٹنگ پرائم منسٹر ہیں. آپ اندازہ کریں اسحاق ڈار خان جو ہیں وہ وزیر خزانہ ہیں, ان کے بارے میں ابھی آپ نے دیکھ لیا جو کل جو ان کے ساتھ سین پیش آیا ہے. تو ان کے معاملے میں کون پھر اٹھے گا, کون پھر آواز بلند کرے گا, اور کیسے آواز بلند کی جائے گی, کون سا وہ محکمہ ہوگا, کیونکہ آرمی نے تو اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, عدلیہ نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اسی بات سے مجھے بات یاد آئی, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے مذہب کو بھی لے کر کتنا کھیلا تھا. 1,40,000 پیغمبر, کس نے اس کے خلاف اٹھے, کس نے آواز بلند کی, یہ سب کچھ چھوڑیں. آپ کو یاد ہی ہوگا پچھلے دنوں وہ ایک علماء کے کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے, وہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی 120 کے قریب علماء تھے, اور وہاں پہ عمران خان صاحب نے 4 دفعہ یہ الفاظ بار بار رپیٹ کیا, 1,40,000 پیغمبر, 1,40,000 پیغمبر. سارے علماء وہاں پہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کو نا عمران خان صاحب نے ہیپناٹائز کر دیا ہو کہ آپ لوگوں نے بولنا نہیں, اور نہ ہی وہ بولے, نہ ہی ان میں سے کسی نے ایک میں اتنی ہمت آئی, جرأت یا حوصلہ ہوا کہ وہ اٹھ کے عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ آپ کیا بار بار آپ مذہب کو غلط کوٹ کر رہے ہیں آپ. تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے. مذہب کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب خاموش ہیں, سیاستدانوں کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب خاموش ہیں. تو اگر شور اٹھتا ہے تو عدلیہ کے معاملے میں شور اٹھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اٹھتا ہے آرمی فوج کے حوالے سے. اچھا ناظرین, دوسری خبر یہ ہے کہ آپ نے وہ دیکھا ہی ہوگا کہ کل ایک سوشل میڈیا پہ 2 خبریں بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہیں. ایک تو خبر تھی کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک جگہ پہ کلپ سامنے آیا جس میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے قاسم سوری صاحب بیٹھے ہوئے, اور ان کے جو ورکر ہیں وہ جناب بڑے ہی پراؤڈلی وہ قاسم سوری کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو ناجائز طور پر جیل میں ڈالا گیا تو میں مریم نواز کو قتل کر دوں گا. آپ ان کی ذہنیت کا اندازہ کریں کہ یہ لوگ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ لوگ اب زبان سے بولتے بولتے ابھی لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم بندوق کی گولی سے بھی بولنا شروع کر دیں. اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ سب لوگ کلیپ کر رہے ہیں, اور قاسم سوری صاحب بھی مسکرا دیے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اس کو منع کرتے کہ تم کس طرح سے بات کریں. ناظرین, یہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. دوسری طرف ناظرین, آپ نے دیکھا کل اسحاق خان صاحب کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے, اور وہ انسان آپ کے سامنے ہے ناظرین. جب سے انہوں نے چارج سنبھالا قومی خزانے کا منسٹر بنے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی کس طرح سے جو پرائسز ہے وہ نیچے جا رہی ہے, اور جو ہمارے روپے کی جو ویلیو ہے وہ کتنا اوپر ہو رہی ہے. مہنگائی میں بھی شکر الحمدللہ کنٹرول آیا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو باہر جا کر ایئرپورٹ پہ ان کو اس طرح سے چور اور غلط الفاظوں کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے. ناظرین, کس کا امیج خراب ہو رہا ہے؟ اس انسان کا امیج خراب نہیں ہو رہا ہے, امیج خراب ہو رہا ہے پاکستان کا. لوگ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاکستان میں ایک وفاقی وزیر کی بھی کیا. آپ یہ چھوڑ دیں, میں کہتی ہوں آپ یہ بھول جائیں کہ وہ اسحاق ڈار صاحب تھے. آپ یہ تو سوچیں کہ وہ ایک پاکستان کے منسٹر تھے. آپ لوگوں کے دماغ سے یہ سوچ بھی ختم ہو گئی, آپ لوگوں کے ذہن سے یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ یہ سوچ لیتے کہ وہ پاکستان کا وزیر خزانہ ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے ہمارے جو معاشرے میں نا یہ گند پھیلا دیا ہے. میں کہتی ہوں عمران خان صاحب کی نا ساری چیزیں معاف کی جا سکتی ہیں, ساری باتیں معاف کی جا سکتی ہیں, لیکن جو انہوں نے نسلوں تک یہ گند ذہن میں ڈال دیا ہے نا, نسلوں تک یہ جو نفرت ذہن میں ڈال دی ہے, اس چیز کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اور آپ نے وہ سنا کہ وہ انسان کھڑا ہو کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مریم نواز کو قتل کر دوں گا. اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے, تو اللہ سے رحم کی ہی درخواست کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. اور دوسری ناظرین, آخری خبر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کل عمران خان صاحب ایک تعلیمی ادارے میں بھی گئے, اور وہاں پر جب وہ خطاب کر رہے تھے تو خطاب کے دوران انہوں نے جناب نعرے تک لگوا دیے, اور جو سامنے بچے بیٹھے ہوئے تھے 18-19 سال کیا عمر ہوگی ان کی, اس 18-19 سال کے بچے کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل, اور اس پہ عمران خان صاحب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ مسکراتے ہیں. وہ مسکراتے کیوں ہیں؟ وہ مسکراتے اس لیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی فوج کے خلاف آپ لوگوں کو کھڑا کرنا چاہ رہا تھا, تو آپ لوگ کھڑے ہو گئے, وہ اپنی اس فتح پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, مسکرا رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ کہاں ہے ہمارے ادارے, کہاں ہیں ہماری ایجنسیاں کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب زہر کا بیج بو رہے ہیں ہماری ان قوموں پہ, ان نسلوں پر کہ جنہوں نے ابھی اس لائف میں آنا ہے, اس پریکٹیکل لائف میں آنا ہے. تو ان کے دماغ میں ابھی سے کیا چیز ڈالی جا رہی ہے کہ فوج کو گالی دو, فوج کو برا بھلا کہو.
تو میرا خیال ہے کہ ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ایجنسیوں کو کھڑا ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کو ان کے اپنے سوات میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کے پورے احتجاج ہو رہے ہیں. وہ لوگ ہجوم نکل آیا باہر، انہوں نے احتجاج کیا، ان کے میئر کو خطاب نہیں کرنے دیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے، یہ سب کچھ، یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے سوات میں، یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اوپر سے عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے اس کا دیکھنا وفاق کا کام ہے. وفاق کا کام کیوں ہے بھائی؟ وہ صوبہ کس کے انڈر میں ہوتا ہے؟ صوبائی جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا کس کے انڈر میں آتا ہے؟ کیا یہ بھی وفاق کے انڈر میں آتا ہے؟ کے پی کے کو آپ نے دیوالیہ کر دیا. شکر الحمدللہ، میں کہتی ہوں کہ یہ ایک نمونہ ہے. ویسے تو اس بات پہ میں شکر نہیں کر رہی کہ وہ دیوالیہ ہو گیا. شکر الحمدللہ کہ جو ان کے جو عمران خان کے جو فالوورس ہیں ان کے لیے نا ایک ہی مثال سیٹ ہوئی ہے کہ وہ کے پی کے کی حکومت دیکھیں، جہاں پہ 10 سال سے عمران خان صاحب کی حکومت ہے. اب اس 10 سال میں آپ انتظامیہ کا دیکھ لیں، ان کو فائنینشلی دیکھ لیں کہ وہ جو صوبہ ہے وہ دیوالیہ ہو گیا ہے. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے ملازمین کو پے کر سکیں. اور آپ دوسری ان کو دیکھ لیں کہ انہوں نے سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کا کیا حال کیا ہوا ہے کہ لوگ احتجاجاً باہر نکل آئے ہیں، اور انہوں نے میئر کو خطاب کرنے سے روک دیا ہے کہ ان کو اتنا شدید غصہ پایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے صوبے کا یہ حال کر دیا. اور عمران خان صاحب کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی کہیں جلسہ کر رہے ہیں، کبھی کہیں خطاب کر رہے ہیں. کیا ان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ جو حالات اس وقت سوات میں ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں چھوڑ کے اپنے صوبے میں جاتے اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل کو حل کرتے، وہاں پہ جو فائنینشلی پرابلم سامنے آ رہے ہیں ان کو مسائل حل کرتے؟ کیا یہ ان کا کام نہیں تھا؟ اور نہ ہی جو ان کی قومی یوتھ ہیں، یہ جو ان کے فالوورز ہیں، یہ جو ان کے لورز ہیں، نہ ہی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک صوبہ دیا گیا تھا، وہ اس کو مثالی بنا کے دکھاتے تھے اور اس کو سامنے رکھتے کہ دیکھیے پاکستانیوں، میں نے اپنے صوبے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. یہاں پہ مہنگائی ختم ہے، یہاں پہ بے روزگاری ختم ہو گئی ہے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ سیٹ ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو مثال بنا کے تو سامنے رکھتے. شکر الحمدللہ کہ ان سے بہت جلد حکومت لے لی گئی، اور 3 سال جو انہوں نے 7 مہینے حکومت کر کے جو پورے پاکستان کا بیڑا غرق کیا تھا، شکر الحمدللہ کہ وہ اب سٹیبل ہونا شروع ہو گیا ہے اور بہتری کے حالات نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. تو امید کی جا سکتی ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری ایجنسیز ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، وہ عمران خان صاحب یہ جو پھیلا رہے ہیں، یہ جو زہر پھیلا رہے ہیں ہماری نئی نسلوں میں، اس کو دیکھیں گے، اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. نئی نسلوں میں جو زہر پھیلا رہے ہیں، یہ جو ان کے اندر ایک زہر کا بیج بو رہے ہیں، اس کو روکیں گے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر آپ کو میرا یہ بلاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.